اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنی ذات کا محتاج رکھے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، 12 ربیع الاول کی یکم تاریخ کا ایک ایسا مجرب عمل آپ کو بتاؤں گی جو رزق کی وسعت کا انتہائی طاقتور ترین عمل ہے۔ ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں اور اول پہلے کو کہتے ہیں۔ ربیع الاول پہلی بہار، کائنات پر پہلی بہار جو آئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے آئی ہے، آپ کی ولادت سے آئی ہے، آپ کی پیدائش سے آئی ہے۔ اس کائنات میں اندھیرے ہی اندھیرے تھے، حضرت نوح علیہ السلام آئے تو اندھیرا کچھ کم ہوا، لیکن پھر اندھیرے، پھر دوسرا نبی آیا، پھر اندھیرے، پھر نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو اندھیرے ہی ہوتے تھے، تو اللہ نے نبیوں کو مبعوث کرتا تھا، لیکن نبی ایک ایک شہر اور بستی کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال تک کوئی نبی نہیں بھیجا، پوری کائنات میں کوئی نبی نہیں آیا، ورنہ پہلے ایک شہر میں ایک نبی، دوسرے شہر میں دوسرا نبی ہوتا تھا، تو نبی آتے رہتے تھے، لیکن 571 سال اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ آپ سوچیں، 1 سال نہیں، 500 سال نہیں، 571 سال تک دنیا فروش شرک میں، ضلالت و گمراہی میں لت پت ہو گئی، ہر طرف شرک تھا، کوئی توحید نہیں تھی، اللہ کا جاننے والا کوئی نہیں تھا، ماننے والا کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے ان اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے اپنے پیارے پیغمبر محبوب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تو جس مہینے کا انتخاب کیا، اس مہینے میں چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس کو ربیع یعنی پہلی بہار کہا جاتا ہے، پہلی بہار ہے وہ، اور خزاں ختم ہو گئی، ظلمت ختم ہو گئی۔ اگر آپ کی زندگی میں بہاریں نہیں ہیں، آپ تنگ دست ہیں، آپ پریشان حال ہیں، غربت و افلاس کا شکار ہیں، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی اگر یہ عمل کر لیں گے تو۔ یہ وظیفہ بہت مختصر ہے، آپ کی زندگی میں خوشحالی لائے گا، اور آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو محفوظ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اور غلامی اختیار کریں، اور یہ عمل کریں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اس آیت کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پہلی ربیع الاول کو پڑھنا ہے، دن کو پڑھ لیں یا رات میں، اور پھر آپ نے اس آیت کو محفوظ کر لینا ہے۔ اس کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل سے پہلے اور آخر میں درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر دعا کریں، اللہ آپ پر رزق کی وسعت فرما دے گا، رزق کی ترقی و برکت فرما دے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ ہمارے آنے والی نئی لیٹسٹ ویڈیو جلدی سے آپ کو مل سکے۔ اگر کسی بھی مسئلے سے متعلق آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر بھی ہمارے پیر صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔